نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات اور محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا یہ آن لائن کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہماری کلاس نمبر 10 ہے۔ 10ویں کلاس آج ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور لیسن پلان کے مطابق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الماعون کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا تعارف پہلے پیش کیا جائے گا، پھر سورت کا ترجمہ، مختصر تشریح اور علم و عمل کی باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا حصہ ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، اور اس کے صفحات نمبر ہیں 42 اور 44۔ صفحہ نمبر 42 اور 44 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ سورۃ الماعون کا ہم مطالعہ کریں گے۔ آئیے آج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم۔ سورہ ماعون جب ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تو ہم کیا باتیں معلوم کر سکیں گے، نوٹ کیجئے گا، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں، یہ ہمارے پیش نظر ہے سبق میں۔ نمبر 1، بدلے کے دن کا کیا مطلب ہے۔ نمبر 2، آخرت کا یقین نہ ہونے سے انسان کے کردار پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ نمبر 3، حقوق العباد کی ادائیگی کیوں ضروری ہے، بندوں کا حق۔ نمبر 4، نمازوں میں سستی کرنے پر کتنی بڑی وعید ہے، وعید کہتے ہیں ڈراوے کو۔ اور نمبر 5، ریاکاری سے کیا نقصان ہوتا ہے، ریاکاری کہتے ہیں دکھاوے کا عمل، اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اگلی بات، ربط صورت، یاد آ گیا، دو صورتوں کے درمیان باہمی تعلق، ایک صورت مکمل ہوئی، دوسری شروع ہو رہی ہے۔ آئیے ربط صورت کو سمجھتے ہیں۔ سورہ قریش مکمل ہوئی اور اب سورہ ماعون ہے۔ سورہ قریش میں قریش کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی تلقین کی گئی تھی۔ سورۃ الماعون میں بتایا گیا ہے کہ آخرت پر ایمان نہ ہو تو لوگ ناشکری، کفر و شرک اور دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہاں تو حکم تھا اللہ کی عبادت کرنے کا، اب بتایا جا رہا ہے آخرت کا یقین نہ ہو تو لوگ کفر بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، ناشکری بھی کرتے ہیں اور دیگر گناہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ماعون کا شان نزول اور تعارف، بیک گراؤنڈ، پس منظر جس میں سورت کا نزول ہوا۔ آئیے تعارف کے حوالے سے چند باتیں۔ اس سورت میں آخرت کا انکار کرنے والوں کا برا کردار بیان کیا گیا ہے۔ آخرت کے انکار کی وجہ سے انسان کے کردار میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ یتیموں پر ظلم کرتے ہیں اور غریبوں کی خود بھی مدد نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی توجہ نہیں دلاتے۔ بڑا اہم نکتہ، آخرت کو جو لوگ نہیں مانتے، پکا ان کا ایمان آخرت پر نہ ہو تو بہت گھٹیا کردار ان کا ہوتا ہے، بہت برے کام وہ کرتے ہیں، یہ اس صورت میں آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور بات، ایسے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں۔ کون؟ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی، مثلا نماز ادا کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ عام استعمال کی معمولی چیزیں لوگوں کے مانگنے پر بھی نہیں دیتے۔ خود غرض ہونے کا مطلب بس اپنا ہی اپنا فائدہ دیکھنا، دوسروں کی کوئی فکر نہیں، بس اپنی ہی اپنی بات منوانا اور اپنے فائدے کی فکر کرنا۔ تو آخرت پر یقین جو لوگ نہیں رکھتے وہ اللہ کی عبادت سے بھی غافل ہوتے ہیں۔ کوئی نیک کام کرتے بھی ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، اور اتنے گھٹیا کردار میں یہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، معمولی سی چیز بھی کوئی مانگے تو نہیں دیتے، مانگنے کے باوجود بھی۔ یہ سورۃ الماعون کا کچھ تعارف ہمارے سامنے آیا۔ اب سورۃ الماعون کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سورہ ماعون کا سورت نمبر 107 ہے، کل آیات اس کی 7 ہیں، اور ایک ہی رکوع اس سورہ مبارکہ کا ہے۔ آئیے کچھ تلاوت کرتے ہیں اور پھر ترجمہ بھی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ میرے ساتھ تھوڑا دہرائیے گا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔
الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. آخری صورتیں ہیں، اس لیے ایک دفعہ پھر دہراتے، نمازوں میں اکثر ہم ان کی تلاوت بھی کرتے، اب ترجمہ بھی کریں گے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. پھر یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور مسکین کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. وہ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور استعمال کی معمولی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے. ایک دفعہ پھر ترجمہ کرتے ہیں فقط کیونکہ قرآن فہمی کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ پھر یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا. تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور استعمال کی معمولی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے. یہ ترجمہ ہے سورۃ الماعون کا. اب اس کے بعد ہم چلیں گے تشریح کی طرف. سب سے پہلے آیت نمبر 1. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تشریح کی طرف چلتے ہیں. اس آیت میں ذکر کیا گیا کردار، ایک برا کردار بیان ہو رہا ہے جو آخرت کو جھٹلانے والا شخص ہے. آئیے سمجھتے ہیں. ہر وہ شخص جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، مثلا کفار و منافقین، یعنی منکرین آخرت میں جو اخلاقی و عملی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کا عکس اس کے کردار میں دیکھا جا سکتا ہے. کس کردار کا بیان؟ جو جزا و سزا یعنی آخرت کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. کافر ہیں، منافقین ہیں. منافقین وہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. تو جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے اندر اخلاق کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بہت خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایسے شخص میں وہ نظر آئیں گی جو آخرت کا انکار کرنے والا ہو. ایسا شخص قیامت پر یقین نہیں رکھتا کہ اس کی اعمال کا بدلہ قیامت میں دیا جائے گا. جب وہ یقین نہیں رکھتا تو غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے اور گناہوں میں آگے بڑھتا ہے. پتہ چل رہا ہے ہمارا آخرت پر ایمان اگر مضبوط ہوگا تو ہمارا کردار بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. آگے آیت نمبر 2 ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. پھر یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ. اس کی تشریح کے حوالے سے پہلی بات، یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ نابالغ بچے جن کے والد کا انتقال ہو جائے. چھوٹے بچے، نابالغ بچے جن کے والد کا انتقال ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں. یتیم کو دھکے دینے سے مراد اس کا مال کھانا، اس کا حق مارنا، اس کو جھڑکنا یعنی ڈانٹنا، اس کی تحقیر و تذلیل کرنا، برا بھلا کہنا، اور اس کو دھکے دے کر اپنے دروازے سے ہٹا دینا. مراد یہ ہے کہ یتیموں کے حقوق کا خیال نہ رکھنا. تو دھکے دینے سے مراد یہ ساری باتیں ہیں، ظلم کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا اور اس کو اپنے دروازے سے ہٹا دینا. یہ ساری باتیں دھکا دینے میں شامل ہیں. یتیم کے حوالے سے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی پیاری باتیں، غور کیجئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی والی انگلی سے اشارہ فرمایا اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اگر کوئی یتیم بچہ یا بچی
کسی کے کفالت کرنے کے معاملے میں آ جائے اور کوئی یتیم کی کفالت کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ایسا شخص اور میں جنت میں ساتھ ہوں گے۔ حضور کا مبارک ہاتھ، اس کا اشارہ حضور نے فرما کر یہ 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں، کتنی پیاری بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، سنت کی جمع سنن، اور ابن ماجہ یہ بھی حدیث کی مشہور کتاب ہے۔ تو بہترین گھر کون ہے مسلمانوں کا؟ وہ گھر ہے کہ جہاں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم بھی دیکھ لیں، اگر ہمیں کبھی ایسا موقع ملے، اگر چھوٹے بچے ہیں تو وہ تو اپنے ماں باپ سے کہیں گے، بڑوں کی بات کر رہا ہوں، یتیم بچے اور بچیاں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری آیت، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا۔ اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کے پاس کفایت بھر روزی نہ ہو۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو کچھ کما رہا ہوتا ہے، تھوڑا بہت مال ہوتا ہے اس کے پاس، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے دین نے مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا، بلکہ مسکین کو تو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے پاس تھوڑا بہت مال ہو لیکن اتنا نہیں کہ ان کی ضروریات پوری ہوں، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، ہمارے دین نے اس کی تعلیم دی۔ کتنا پیارا دین ہے! اللہ تعالیٰ کے لیے عبادات کو ادا کرنا، اس کا بھی حکم دیتا ہے، بندوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اور جو لوگ معاشرے میں کمزور ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ہمارا دین تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یتیم کو دھکے دیتے معاذ اللہ، اور مسکین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ عملی پہلو، اسلام اپنے پیروکاروں میں، پیروی کرنے والوں کو پیروکار کہتے ہیں، ماننے والے، پیروی کرنے والے، اسلام اپنے پیروکاروں میں انسانی ہمدردی کا ایسا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے جس کا دائرہ اثر پوری انسانیت کے لیے وسیع ہو اور جس کی بنا پر ہر مستحق کی مدد کی جا سکے۔ اس لیے ہمیں بھی یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کا پیارا دین، دین اسلام، ہمیں پورے معاشرے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رہنمائی دیتا ہے، اور جو یتیم ہو، مسکین ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آیت نمبر 4، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ہلاکت کی خبر دی گئی ہے کس کے لیے؟ منافق نمازیوں کو، وہ لوگ کہ جو اسلام کا کلمہ تو پڑھ چکے تھے لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لائے تھے، خاص طور پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور میں تھے۔ مدینہ شریف میں جو منافقین تھے ان کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے۔ منافق نمازیوں کو ہلاکت کی خبر دی گئی، جن کی نمازوں کی کیفیت اگلی آیت میں بیان ہوئی۔ اگلی آیت، آیت نمبر 5 میں ابھی پڑھیں گے، وہ سستی کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت کی خبر دی گئی۔ لکھا ہے آگے، ان کا نماز ادا کرنے کا انداز بتاتا تھا کہ انہیں اپنی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ قرآن حکیم کی دوسری آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ مفہوم واضح ہوتا ہے۔ بس جھوٹ موٹ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، دل سے یہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے، لیکن اچھی طرح نہیں پڑھتے، سستی کرتے ہوئے پڑھتے تھے۔ اس بات کی طرف اشارہ۔ ایک علمی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب وہ یعنی منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں یہ بات آئی ہے کہ منافق بڑی سستی کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سستی سے بچائے اور نمازوں میں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذوق و شوق کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ چلا سستی کون کرتے ہیں نماز میں؟ جو منافق ہوتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نماز ایسی ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے تک رہتا ہے نا، تو اس سے پہلے پہلے ختم ہو جاتا ہے، تو منافق کیا ہے؟ بیٹھا رہتا ہے۔ منافق کی نماز ایسی ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ
وہ جب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ اٹھ کر عصر کی نماز کے لیے 4 ٹھونگے مارتا ہے اور نماز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب یہ کیفیت کہ شیطان کے 2 سینگ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، مگر بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ابھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، مگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے تب بھاگتے بھاگتے 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے چونچ مارتا ہے نا پرندہ تیزی کے ساتھ، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے کہ بس نماز ادا ہو جائے، جان چھوٹے، استغفر اللہ۔ یہ سستی کی روش کے ساتھ نماز کس کی ہے؟ منافق کی۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے ہمیں بچائے اور ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویل کا لفظ آیا یہاں پر۔ جہنم میں ایک گہری وادی ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اسے پہنچنے سے پہلے 40 سال لگ جائیں گے۔ اتنی گہری وہ وادی ہے جہنم کی، اس کو ویل حدیث شریف میں کہا گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ حدیث، جو حدیث بیان کی گئی اس کے بارے میں، مذکورہ حدیث اس طرح بیان کی ہے کہ یہ وادی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، کافر کو وہاں تک پہنچنے میں 70 سال لگیں گے۔ اتنی گہری وہ وادی جہنم میں، اور جو جتنا نیچے ہوگا اس کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور جہنم کی یہ وادی ویل، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ کیا ڈراوا دیا گیا؟ یہ جو سستیاں کر رہے ہیں نماز میں، ان کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، اور جہنم کی گہری وادی کو بھی ویل کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 5، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ اب یہ کیفیت آ گئی منافق کی نماز کی۔ نمازوں سے غفلت سے مراد کبھی نماز پڑھنا اور کبھی نہ پڑھنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی مرضی چلا رہے ہو؟ نہیں بھائی، اللہ کی مرضی پر عمل کرو۔ اور مقررہ اوقات میں جو نمازیں فرض کی گئیں، فجر ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان سب پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا، اللہ ہمیں توفیق دے۔ لیکن غفلت جو منافق کی نماز کی بیان ہو رہی، کیا؟ کبھی نماز پڑھنا اور کبھی نہ پڑھنا۔ اس کی ایک اور اہم تشریح عملی پہلو کے اعتبار سے، عملی بات، ساہون یعنی غفلت کے مفسرین نے 4 مفہوم ذکر کیے ہیں۔ مفسرین کنہیں کہتے ہیں؟ جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، قرآن کی تشریح بیان کرتے ہیں، ان کو مفسرین کہا جاتا ہے۔ مفسر کی جمع مفسرین۔ 4 مفہوم غفلت کے حوالے سے انہوں نے بیان کی۔ نمبر 1، نماز پڑھنا مگر اکثر اوقات نماز کے مقصد سے بے خبر رہنا، توجہ ہی نہیں نماز میں۔ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ مفہوم ذہن میں رکھیں، سورتوں کا مفہوم ذہن میں رکھیں تو ہماری توجہ بڑھ جائے گی نا۔ لیکن غفلت کیا ہے؟ نماز کے مقصد کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ نمبر 2، وقت پر نماز ادا کرنے کے بجائے بے وقت اور جلدی جلدی پڑھنا۔ وقت پر نہیں پڑھا، نماز کو قضا کر رہے ہیں یا جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، یہ دوسری غفلت۔ تیسری بات، 5 نمازیں پڑھنے کی بجائے کچھ کو چھوڑ دینا، یعنی 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم ہے، 2 ادا کی، 3 چھوڑ دی، 4 ادا کی، 1 چھوڑ دی، نہیں، 5 کو ادا کرنا چاہیے، یہ تو غفلت ہے، کچھ چھوڑ دی۔ نمبر 4، کلیتاً نماز کی ادائیگی سے غافل رہنا۔ کلیتاً یعنی مکمل طور پر نماز کی ادائیگی سے غافل رہنا، نماز ادا ہی نہ کرنا۔ یہ 4 صورتیں ہیں غفلت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو غفلت سے بچائے اور توجہ کے ساتھ، وقت پر، آداب کے ساتھ تمام نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ رہے ہیں نا آپ لوگ ماشاءاللہ؟ جی، ایک اور عملی پہلو، ہمیں تمام نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہنم میں جانے کی ایک بڑی وجہ نماز ادا نہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ سورہ مدثر کا سورت نمبر 74 آیات 42 اور 43 میں ذکر ہے کہ جہنم والے جہنم میں کیوں گئے؟ پہلا جواب ان کا ہوگا کہ ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 6، الذین هم یراؤون، ترجمہ، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ وہ منافق جو دکھاوے کی نمازیں ادا کرتے، اب ان کے دکھاوے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ غفلت کا بھی ذکر آ گیا، اب دکھاوے کا ذکر۔ یراؤون سے مراد دکھاوا کرنے والے، وہ لوگ جو نیک عمل اللہ تعالیٰ کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ منافق کیوں نماز پڑھتے تھے؟ تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے۔ دکھاوا کرتے تھے تاکہ مسلمان مانا جائے، لیکن دکھاوے کا عمل
اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں۔ بچپن سے ایک حدیث ہم سب کو یاد ہے نا، انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی حدیث ہے، اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ نیت پر۔ نیت اچھی ہوگی، خالص ہوگی تو عمل انشاءاللہ ہمارا نیک عمل وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ تو دکھاوا کرنے والے وہ لوگ جو نیک عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ علمی بات، دکھاوے کا عمل شرک ہے، استغفر اللہ، شرک تو سب سے بڑا گناہ، اور شرک کرنے والے کے لیے مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ دکھاوے کا عمل شرک ہے اور ایسا عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ایک حدیث شریف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد، یہ بھی حدیث شریف کی کتاب ہے۔ کوئی دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ شرک کر رہا ہے، یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ ہر نیکی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ 7ویں اور آخری آیت سورۃ الماعون کی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور استعمال کی معمولی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے۔ یہ وہی آخرت کا انکار کرنے والوں کا برا اور گھٹیا کردار بیان ہو رہا ہے۔ معون سے مراد عام استعمال کی چیزیں جو لوگ ایک دوسرے سے استعمال کرنے کے لیے مانگتے رہتے ہیں، مثلا اسٹوڈنٹس کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے، جیسے کہ پینسل، ربڑ، اریزر جسے کہتے ہیں، سیاہی، انک جسے کہتے ہیں، شارپنر تو سبھی کو پتہ ہے، وغیرہ ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں نا، لیکن کبھی کبھی کوئی اتنا کنجوس ہو جاتا ہے کہ ہے پھر بھی نہیں دیتا۔ بچنا چاہیے بھائی اس کنجوسی سے۔ اسی طرح گھروں میں استعمال ہونے والی روز مرہ کی اشیاء، ڈے ٹو ڈے جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا پیچکس یا پلاس یا گلاس یا پلیٹ یا نمک وغیرہ، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایک پڑوسی کے ہاں مہمان آ گئے تو دوسرے سے مانگ لیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا کردار بہت ہی برا ہوتا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی وہ مانگنے کے باوجود نہیں دیتے، اتنے کنجوس ہو جاتے ہیں، اتنا ان کا گھٹیا کردار سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ آخرت کا انکار کرنے والے انسان کا کیا کردار سامنے آیا۔ نمبر 1، ایسا شخص یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ نمبر 2، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ نمبر 3، نمازوں سے غفلت برتتا ہے۔ نمبر 4، دکھاوا کرتا ہے۔ نمبر 5، عام استعمال کی چیزیں بھی کسی دوسرے کو وقتی طور پر نہیں دیتا۔ یہ برا کردار ایسے شخص کا ہوتا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ بہت بڑی اہم بات، عملی پہلو ہم سب کے لیے، روزمرہ استعمال کی اشیاء ایک دوسرے کو دینے سے معاشرے میں باہمی انس و محبت، خیر خواہی اور اتحاد و اتفاق کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو محبت بڑھے گی، اتحاد پیدا ہوگا، اور یوں معاشرہ اخوت و بھائی چارے کی عملی مثال نظر آتا ہے۔ اخوت، بردرہڈ کو بھی کہا جاتا ہے، جس کا کامل ترین نمونہ ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین اور انصار کی اخوت کی صورت میں ملتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں سامنے آیا۔ مواخات کا رشتہ یاد آیا ہجرت مدینہ کے بعد، یاد آ گیا کیسے ایک دوسرے کے کام آئے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو محبتیں بڑھیں گی، اتحاد پیدا ہوگا، اور اللہ کی رحمتیں بھی ہمیں ملیں گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ سورہ ماعون کا مطالعہ مکمل ہوا، اور ہر چیپٹر کی طرح اس چیپٹر کے آخر میں بھی علم و عمل کی باتیں، 5 باتیں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، آخرت پر ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی انسان نیکیوں سے دور ہوگا۔ سورہ ماعون کی آیات 1 تا 4 سے بات ہمیں سمجھ آئی، تو جتنا آخرت کی فکر ہوگی ہم نیکیوں میں آگے ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسرا نقطہ، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ سورۃ الماعون کی آیت نمبر 2، 3 اور 7، یتیم اور مسکین کے ساتھ بھلا سلوک، مانگی کسی نے کوئی شے تو دے دی، تو اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، تو اس کا ایک شکر یہ بھی ہے کہ دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں۔ تیسری بات، ہمیں غریبوں اور کمزوروں سے ہمدردی اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ سورہ ماعون کی آیات 2 اور 3 وہی یتیم اور مسکین کے بارے میں، کہ جو لوگ کمزور ہیں ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے، یہ ہمارے دین کی ہمارے لیے تعلیم ہے۔
چوتھی بات، ہمیں نماز کے حوالے سے غفلت سے بچنا چاہیے اور تمام نمازیں پورے آداب کے ساتھ وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ سورۃ الماعون آیات 4 تا 5۔ اور جو لوگ غفلت برتتے ہیں نمازوں سے، ویل، جہنم کی وادی، اس سے بھی ڈرایا گیا۔ اللہ ہمیں تمام نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہتے جائیے۔ اور آخری بات، پانچواں نقطہ، دکھاوا کرنے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 6۔ جو بھی نیکی کریں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دکھاوے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور اللہ ہمیں نیکیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ الماعون کا مطالعہ مکمل ہوا اور آج ہماری یہ 10ویں کلاس مکمل ہوئی۔ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ خود بھی جاری رکھیے اس کورس کو اور دوسروں کو بھی اس میں شریک ہونے کی دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ الماعون کا مطالعہ مکمل ہوا اور آج ہماری یہ 10ویں کلاس مکمل ہوئی۔ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ خود بھی جاری رکھیے اس کورس کو اور دوسروں کو بھی اس میں شریک ہونے کی دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔